نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حسنین کریمین کو چھپا لیا۔ اپنی چادر میں حضور نے سیدہ خاتون جنت کو لیا، مولا علی کو لیا، اور پھر حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کے میل کچیل کے شک شبے کو بھی دور کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ مفہومی ترجمہ عرض کرنا، ہر قسم کے میل کچیل یعنی میل کچیل کے شک شبہ کو بھی دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دیا۔ یہ حضور کا وہ گھرانہ ہے جن کے لیے آیائے تطہیر ہے۔ ہمارے ہاں چار بندے جس کی خوبیاں بیان کریں، جس کی صفتیں بیان کریں، لوگ اس کے مداح ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی کہہ دے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، لوگ کروڑوں کا اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہیں۔ اللہ آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کیسا گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہر بار عرض کرتا ہوں، لیکن وہ حدیث میں ارشاد ہی بڑا دل نواز ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے والدہ کہنے لگی جاؤ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرو اور میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، طویل نشست تھی، کافی وقت بیت گیا، میں عرض نہ کر سکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد حضور چل دیے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے۔ سرکار ایک جگہ کہیں تھوڑا سا اندھیرا تھا، کسی سے بات کر رہے تھے، میں پیچھے ادب سے رک گیا۔ تو حضور کی بات جب ختم ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ اچھا، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ ماں نے کیا کہا تھا کہ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ یہ پتہ ابھی میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں۔ اس نے فرمایا ایک فرشتہ تھا، ایک فرشتہ تھا، اور یہ خاص اجازت لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور مجھے اس نے سلام پیش کیا ہے، اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کو مبارک ہو آپ کے شہزادے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے فیصل آباد کے شاعر تھے عبدالستار نیازی صاحب، بڑا اچھا پڑھتے تھے۔ میں نے اسی مسجد کے سین میں اسی رات میں ان سے ایک کلام سنا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے، اسی کا ایک شعر سنیے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب سے انسان مارز وجود میں آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور کے گھرانے سے بہتر گھرانہ کائنات میں کوئی نہیں۔
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ کیسا گھرانہ ہے؟ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو یہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا، یار یہ مسجد کی، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو اللہ نے اپنے گھر کی خدمت پر مامور فرمایا، صرف مامور نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کس بات کا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا۔ یہ اس گھرانے کو آباد کرنے والا گھرانہ ہے، اس گھر کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا گھرانہ ہے۔ بیت اللہ شریف کی آباد کاری بھی اسی گھرانے سے ہوئی، اور بیت المقدس شریف کی آباد کاری بھی اسی گھرانے سے ہوئی۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ سب گھرانوں میں عظیم گھرانہ ہے۔ یہ میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، نتیجہ اس کا آخر میں عرض کروں گا۔ اس پر میں فوکس کیوں کر رہا ہوں کہ عظیم گھرانہ، سب سے بہتر گھرانہ، یہاں تک کہ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میں نسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، میں نفس جان کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، اور خاندان کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سے حضور نے فرمایا خاندان کے اعتبار سے بھی میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم گھرانہ، عظیم لوگ، اور عظیم چشم و چراغ، عظیم خون۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نیک شخص کو، بزرگ، اچھا چلو نماز پڑھانے والے امام صاحب کو بلا لو، قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کو بلاؤ، وہ اس کے کان میں اذان پڑھیں۔ اذان پڑھنا تو والد کو بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ تو ہم محترم شخصیت کو ڈھونڈتے ہیں جس پر ہم زیادہ اعتماد کرتے ہوں کہ چلو یہ قرآن، یہ اذان پڑھے ہمارے بچے کے کان میں۔ اور حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے، کان میں اذان خود اللہ کے رسول پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو والد گرامی کے پاس لایا جاتا، حضور عاشق مدینہ کی، آپ اس کو گھٹی دیں، جیسے آپ مدینہ منورہ کے عاشق ہیں نا، گھٹی دیں، اس میں بھی عشق مدینہ منورہ آ جائے۔ اور میں نے بارہا دیکھا حضور فقیہ العصر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، تو آپ بہت کم آیا جایا کرتے، تو لوگ آ جاتے کھجور لے کر، آپ خود فرماتے اچھا گھٹی کے لیے کھجور لے آؤ، اگر زمزم شریف ہے تو وہ بھی لے آؤ، تھوڑا سا کھجور کو منہ میں چباتے پھر زمزم شریف میں ڈال دیتے کہ یہ بچے کو گھٹی دے دو، برکت، ایک بزرگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، بزرگوں کے لعاب کی تاثیر آ جائے۔ اور حسین تیری عظمت کے قربان گھٹی دی تو حضور کے لعاب دہن سے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا لعاب کو معمولی شے ہے؟
حضور کے لعاب کی تاثیر کیا ہے؟ یمن کے صحابہ آتے ہیں نا، یا رسول اللہ کنویں بڑے کڑوے ہمارے، بڑی مشکل ہے. حضور نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی لاؤ. پانی پیش کیا گیا. سرکار آگے تشریف لائیں، سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے کلی فرمائی، پانی میں کلی فرمائی، ان کو پانی دے دیا. مدینہ منورہ کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وہ یاد تھا کہ وہ یمن والے پانی لے کر گئے تھے حضور کی کلی والا. کہتے اگلی بار جب وہ آئے تو ہم نے یمن والے صحابہ سے پوچھا جناب وہ آپ کے کنویں تھے بڑے کڑوے، ان کا کیا ہوا؟ کہنے تھے کبھی کڑوے، جب حضور کے لعاب دہن والا پانی ڈالا وہ سب سے میٹھے ہو گئے. اللہ اکبر. اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. سیدی رضا کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ لعاب دہن چوستے ہیں حضرت امام حسن امام حسین. مولا علی کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، بیٹا پیدا ہوا. کہا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو. کہتے پھر بیٹا پیدا ہوا. حضور نے فرمایا گود میں لیا، کیا نام رکھا؟ جی حرب رکھا. فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو. نام بھی میرے آقا نے عطا فرمایا. لعاب دہن میرے آقا کا منہ میں گیا تو گھٹی بنا، اور اذان بھی کان میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شفقتیں اور کتنی محبتیں فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں اور حسنین کریمین مسجد کے صحن میں چلتے ہوئے آتے ہیں. دونوں کا بچپن ہے اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے. سرکار کریم علیہ السلام ممبر پہ رونق افروز ہیں، صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے پر ہیں. صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور حسنین کریمین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں مائک چھوڑ کر باہر چلا جاؤں آپ کو کتنا عجیب سا لگے گا. یار ہم اس کو سن رہے ہیں اور یہ اٹھ کر چلا گیا. اور کمال دیکھیں حضور کا کہ حضور ممبر پہ رونق افروز ہیں، صحابہ توجہ سے سن رہے ہیں. اور ان کا سننا کوئی معمولی سننا نہیں ہوتا تھا، ان کا سننا کوئی معمولی سننا نہیں ہوتا. عروہ بن مسعود جب گئے کفار کے پاس جا کر بتایا کہ وہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں. ابو جہل کہنے لگا پھر ایسا کرو مکے والوں رسیاں اکٹھی کرو، ان کو باندھ کر لے جائیں گے اور جا کے ماریں گے. عروہ بن مسعود نے کہا نہ کسی گھبراہٹ میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا. تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، پر میں نے جو محمد کے دربار کی شان و شوکت دیکھی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی ہاں بھی وہ نظر نہیں آیا. میں نے شاہ حبشہ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا کے درباروں کو بھی دیکھا ہے. جو عظمت میں نے یہاں دیکھی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی. وہ کیا دیکھا تم نے؟ اور وہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا جب وہ کلی کرتے ہیں پانی زمین پر نہیں صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. جب وہ بینی مبارک صاف کرتے ہیں تو حضور کے تبرکات صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پانی کو لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ ایسے متوجہ ہو کر سنتے ہیں، ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ کر سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں، تھوڑا سا ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی. صحابہ حضور کو تک رہے ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حسنین کریمین آتے ہیں، حضور خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور جلدی سے گئے، حسنین کریمین کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگا لیا، ممبر پہ لے کر بچوں کو بیٹھ گئے اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ہاں اولاد میں آزمائش ہے، اولاد اور مال میں آزمائش ہے. یہ لڑکھڑاتے قدموں سے آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خطبہ چھوڑ کر انہیں پکڑ لیا. یہ محبت سرکار کریم علیہ السلام دوران خطبہ فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے. سرکار آج سجدہ اتنا لمبا.
فرمایا ہاں میں سجدے میں تھا تو میری پشت پر حسین آ گیا، تو میں نے یہ پسند نہ کیا میں سجدے سے اٹھوں اور یہ گر جائے، تو جب تک یہ میرے اوپر رہا میں سجدے کو طویل کرتا رہا۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہم دروشی پڑھتے ہیں نا تو حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد۔ جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑھیں ہمارا درود نماز کا مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ذکر نمازوں میں ہے، ہمارے درود میں ہے ذکر، ساتھ ساتھ حضور کی آل کا، حضور کے اصحاب کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے سجدوں کو طول دیں، دوران سفر شہزادوں کو پیاس لگ گئی، پانی ختم ہو گیا، ایک سفر کے دوران شہزادوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضور نے پوچھا بیٹی فاطمہ یہ شہزادے رو کیوں رہے ہیں؟ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھے تڑپاتا ہے، مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عطش پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور نے حضرت حسن کو پکڑا، گود میں لیا، پانی میسر نہیں تھا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوستے رہے یہاں تک کہ قرار آ گیا۔ پھر پکڑا دیا، حضرت حسین کو لیا، گود میں لٹا لیا، ان کے منہ میں زبان ڈال دی، وہ چوستے رہے یہاں تک کہ انہیں قرار آ گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام ان کی پیاس بجھانے کا انتظام یوں فرماتے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضور نے کئی بار ان کی زبان کو چوسا، ان کی زبان کو چوما۔ ابن عساکر نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے پھر اپنے انداز میں، وہ کہتے حضور ان کی زبان کو چومتے تھے، ان کی زبان کے ساتھ یہ ایک الگ پیار ہے۔ کہتے کس لیے یہ زبان کے ساتھ؟ وہ کہتے اس لیے، ابن عساکر لکھتے ہیں اپنا ان کا انداز، وہ کہتے ہیں شاید اس لیے کہ اس وقت جب بہت سے لوگوں کی زبانیں خاموش تھی، صرف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے قیادت کرنے والی زبان صرف امام حسین کی تھی۔
شاید اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان کو چوم رہے تھے. سرکار کریم علیہ السلام کی جھولی میں شہزادے بیٹھے ہیں نا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گردن چومتے ہیں اور کبھی حضور سونگھتے ہیں. بچوں کو چوما جاتا ہے, سونگا تو نہیں جاتا نا. حضور سونگھا کرتے تھے, انہیں سونگھ کر ان کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تسکین محسوس فرماتے, اور فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا, یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں, یہ دونوں شہزادے دنیا کے میرے پھول ہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر حضرت حسین سوار ہیں. بچوں کو ہم بٹھا لیتے ہیں نا اوپر کندھوں پر, حضور کے کندھوں پر حضرت حسین سوار ہیں, تو ہم بھی بچوں کو جیسے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے کندھوں پر حسین سوار ہیں, تو میں نے کہا واہ شہزادے, بڑی موج ہے آپ کی, حضور کے کندھوں پہ سواری کر رہے ہو, بڑی موج ہے, بڑی شاندار سواری آپ کو ملی کہ آپ حضور پر سوار ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا سواری حسین ہے, سوار بھی تو دیکھو کتنا حسین ہے. اللہ اکبر, سوار بھی تو دیکھو کتنا حسین ہے. حسین منی و انا منہ, مختصر سا جملہ لیکن کتنا کچھ اس کے اندر آ گیا. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین منی انا منہ, میں حسین سے ہوں. یعنی حسین مجھ سے ہے, میرا نواسا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا شہزادہ ہے, میرا نور نظر ہے, اور میں حسین سے ہوں کہ میرے دین کی نشأت ثانیہ اور اشاعت اور دین کو نئی روح اور طاقت دینے والا یہی حسین ہوگا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بارہا آپ نے سنی, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں نے عرض کیا تھا میں آپ کو ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں کے بعد. بہت دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے یار یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی, دو شہزادوں کی لڑائی تھی. آپ یزید کو کچھ بھی کہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, آپ حسین کو شہزادہ سمجھتے ہو؟ شہزادہ ہوتا کیا ہے؟ میرے حسین کے سامنے شہزادے کی حیثیت کیا ہے, بادشاہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں کس کا شعر, لیکن مجھے اس پیرائے میں بڑا اچھا لگا. امن کا مہر و ماہ بھی, امن کا مہر و ماہ بھی, جو بادشاہوں کا شاہ بھی, ایسا بادشاہ حسین ہے. امن کا مہر و ماہ بھی, جو شاہوں کا ہے شاہ بھی, ایسا بادشاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی, قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا, ہے کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. اچھا شاعر یہاں پر خیال کیا بیان کرتا ہے, کہتا قضا کے بعد یعنی موت کے بعد مجھے پھر زندگی مل گئی, عذاب سے عطاب سے میں بچ گیا. کیوں؟ اس لیے جب مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھی تیرا رہنما کون ہے, تو کس فکر کو پسند کرنے والا, یزیدی فکر کو یا حسینی فکر کو, کیا فکر ہے تیرے؟ میں نے کہا میں تو حسینی ہوں. تو جب میں نے یہ کہا تو سارے مسئلے حل ہو گئے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا
گا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ امام علی مقام جب مکہ معظمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آپ سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک تابعی آپ کو روکتے ہیں، ان کا ایک ڈیرا ہوتا ہے، وہاں پر مہمان نوازی کے لیے آپ کو عرض کرتے ہیں، آپ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ اپنا مسئلہ عرض کرتے ہیں، حضور یہ میرا کنواں سوکھ گیا ہے۔ عرب میں آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی عرب میں پانی کی قلت ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، جو لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف کا سفر کریں گے تو راستے میں جہاں بھی گاڑی رکے تو ہر چیز کی بہتات ہوگی، صرف پانی کی قلت ہوگی۔ وہ نل پر پانی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوگا، شاید چند جگہوں پر اب پانی ذرا وافر مقدار میں ہوتا ہے، لیکن موٹر وے پر اکثر ہم نے یہی دیکھا کہ پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، اور چلو بھرتے ہوئے آپ ٹائم لگتا ہے، لب بھرتے ہوئے آپ کو ٹائم لگ جائے گا۔ تو پانی کی آج بھی وہاں پر قلت ہے۔ تو اس دور میں تو بہت قلت تھی، کنویں جو تھے بڑے قیمتی تھے اور کنویں کی لوگ بڑی حفاظت کرتے، تو وہ کہنے لگے حضور میرا یہ کنواں سوکھ گیا ہے۔ آپ کنویں پر تشریف لے گئے، کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالا، کنواں لبالب بھر گیا۔ تو امام علی مقام پانی کے بھی بھوکے نہیں تھے۔ جو ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی۔ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت نہیں پڑھی؟ امام کے بیٹوں 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 میں سے ہیں، امام کی آل میں سے ہیں، اور جب پانی آپ پر بند کیا ان لوگوں نے تو آپ نے اپنے مرید کو کہا جاؤ یہ میرا کٹورا لے جاؤ اور وہ ساغر سے پانی اس میں ڈال کے لے آؤ۔ تو وہ جاتا ہے، جا کے اس میں سے پانی ڈالتا ہے تو سارا پانی وہاں کا خشک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی اولاد میں سے ایک شہزادے کی کرامت سے سارا پانی سمٹ کر پیالے میں آ سکتا ہے تو حسین کے اشارے سے نہر جنت وہاں نہیں آ سکتی تھی، حسین کی دعا سے نہر جنت نہیں آ سکتی تھی، اور حسین کے اشارے سے فرات اپنا رخ موڑ کر کربلا کے ریگزاروں کی طرف نہیں آ سکتی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہ کہیں۔ امام بڑے بہادر تھے، امام بڑے عظمت والے تھے، اور امام نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بیسیوں مشرکین، عیسائی، یہودی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں ایسا غیرت مند اور باوقار لیڈر کوئی نہیں آیا جیسا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسا عظیم کام کیا۔ سر شہیدان محبت کی ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور امام علی مقام اس آخری وقت میں بھی واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ آخری وقت میں بھی جب 72 لاشیں پڑی ہیں، ایک فوتیدگی ہو جائے نا گھر میں تو ہمارے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، سارا محلہ دلاسے دینے والا ہوتا ہے اور ہمیں سکون نہیں آ رہا ہوتا، اور یہاں 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جوان بیٹا ہے، ننھا علی اصغر پڑا ہوا ہے، اور اس کے باوجود امام پھر میدان میں جاتے ہیں۔ آپ خطبات پڑھیں، آخری وقت میں پھر خطبہ دیتے ہیں، پھر دعوت حق دیتے ہیں، اور پھر حق کی بات سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ آج ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، پھر کیا ہوا، جہاں اور سب ہیں وہاں ہم بھی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی طرفداری کر دیتے ہیں، اگرچہ باطل ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی کمپرومائز یہاں اتنا تو بنتا ہے کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام نے عظیمت کا راستہ اختیار فرمایا اور آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، حق پر قائم رہے، اس لیے کہ یہ یزید وہی یزید تھا۔ مکہ شریف تھا، مکہ معظمہ میں ایک جگہ بیٹھا شراب پی رہا ہے، امام علی مقام امام حسین پاس سے گزرتے ہیں
آپ جب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مکاشی میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، تو وہ پیالہ امام کی طرف بڑھاتا ہے، کہتا حسین پی لو۔ قرآن میں کہیں شراب پینے والوں کی مذمت تو نہیں ہے، فویل للمصلین ہے، نماز پڑھنے والوں کی مذمت ہے، شراب پڑھنے والوں کی پینے والوں کی تو مذمت نہیں ہے۔ ایسا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے اس نے امام صاحب سے کہا اب ایسے شخص کے بارے میں جس کو پتا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیسے اس کی اطاعت کر سکتا ہے، کیسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ امانتوں میں خیانت کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا اور بہت سارے شرعی حدود کو پامال کرنے والا شخص، امام صاحب نے اس وجہ سے اس کی حمایت نہیں کی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ وہ ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور کسی فاسق و فاجر شخص کی حمایت نہ کرنا حسینیت ہے۔ فاسق و فاجر کی حمایت نہ کرنا حسینیت ہے، اور حسین کے نعرے لگانے کے باوجود فاسقوں کی حمایت کرنا حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ آج ہم سوچیں ہم کس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم امام حسین سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے نام بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فکر کون سی ہے جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں اور جس کی ہم طرفداری کر رہے ہیں؟ آج کی رات بڑا اہم سوال ہے، یہ ہم سب کے سوچنے کے لیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین شہید ہو گئے، آپ کے رفقا شہید ہو گئے، صرف امام زین العابدین مردوں میں حیات ہیں، تمام رفقا آپ کے مرد تقریباً شہید ہو گئے، خواتین ہیں، خیمے بھی جل رہے ہیں، لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی۔ ایسی حالت میں بھی جلے ہوئے خیموں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات ہے؟ آج ہمارا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، کتنا وقت ہم نکالتے ہیں قرآن کریم کے لیے۔ اور سروں کو جب نیزوں پر بلند کر کے بارات نکال کے لے جایا جا رہا تھا، اس دور میں ظالم بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا نا، یہ تاریخ میں ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ سروں کو بلند کر کے دکھایا جاتا ہے، دیکھو ہم نے اپنے مخالف کو قتل کر دیا۔ سروں کو بلند کر کے سروں کا جلوس نکالا جا رہا ہے، ایک بازار سے جلوس نکل رہا ہے، ایک یہودی اپنے بالا خانے پہ تھا، بالائی منزل پر تھا، وہ نیچے آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ یہ جو سر جا رہے ہیں کن لوگوں کے سر ہیں؟ بتایا جاتا ہے وہ سر کس کا ہے؟ فرمایا یہ نواسہ رسول حسین کا سر ہے۔ کہنے لگا کوئی مسلمان ہے تم میں؟ جی یہ مسلمان ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہودی کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جس کو تم حسین کا سر کہہ رہے ہو نا، میں نے دور سے دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا، نیچے تو نیزہ ہے، دھڑ نہیں ہے، یہ ہونٹ کیسے ہل رہے ہیں؟ تو جب یہ قریب سے گزرا، میں نے قرآن بھی کچھ پڑھا ہوا ہے، میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسین نے تو نیزے پر سر بلند ہو کر بھی قرآن پڑھ کے سنایا، اور ہم ایئر کنڈیشن کلاس روم میں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے میں تکلف محسوس کریں، قالین بچھے ہوئے ہوں، عمدہ انتظامات ہوں، ہم سے پھر بھی قرآن نہ پڑھا جائے اور پھر ہم کہیں ہم حسینی ہیں۔ یہ آج کی رات سوچنے والی باتیں ہیں۔ قرآن کریم سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ مضبوط کر لیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سودا بیچ کر بازار کو سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، لیکن ہمیں فکر دے کر گئے، ہمیں ایک پیغام دے کر گئے، دیکھو ایسا ظلم ہوا ہے، پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی نانا کے دین کا دفاع ہو رہا ہے، اور تم راحتوں میں آسانیوں میں بھی دین کو چھوڑے رہو، قرآن کو چھوڑے رہو، اور پھر کہو ہم حسینی ہیں۔ تو بڑی فکر والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔